سائیکولوجیکلی ہم کیسے اپنے اندر پازیٹیو تھنکنگ پیدا کریں، اس سلسلے میں کچھ اسٹیپس بتاتا ہوں جو میں نے سمجھا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم دن میں کم از کم ایک بار تنہائی میں بیٹھیں اور اپنے مائنڈ کو ایمٹی کریں، ایمٹینگ آور مائنڈ فرام نگیٹیوٹی، یعنی اپنے دماغ کو نگیٹیوٹی سے خالی کریں۔ یہ وہی عمل ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کہا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے گا۔ تو 24 گھنٹے میں ایک بار سکون سے بیٹھیے اور پھر اپنے اندر کے جتنے بھی نگیٹو آئٹمس ہیں ان کو یاد کر کر کے نکالیے کہ میرے اندر غصہ ہے، میرے اندر ریونج ہے، میرے اندر انوی ہے، جیلسی ہے، اس کو کھروچ کر نکال دی۔ اب آپ کا مائنڈ خالی ہے۔ سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ جب کنٹینر خالی ہو گیا ہے تو یہ کوشش کرنا ہے کہ دوبارہ کنٹینر نگیٹیوٹی سے نہ بھرے، یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے۔ تھرڈ اسٹیپ یہ ہے کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے ہاؤ ٹو کنورٹ نگیٹیوٹی انٹو پازیٹیوٹی۔ ہم منفی سوچ کو، منفی واقعات کو مثبت واقعات میں کیسے تبدیل کریں۔ اس سلسلے میں ہمارے چاروں طرف موجود نیچرز کے کچھ واقعات ہیں۔ میں دو واقعات اور دو نیچرل فینومینا کی آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ ایک، پلانٹس کو آپ دیکھیے جو مسلسل آپ کو سایہ دیتا ہے، آپ کو فروٹس دیتا ہے، آپ کو لکڑی دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو آکسیجن دیتا ہے سو دیٹ یو کین انہیل اور یو کین لیو۔ لیکن پلانٹس کو بدلے میں ہم کیا دیتے ہیں؟ ہم اپنے پوائزنس اور زہریلے گیس CO2 دیتے ہیں۔ پلانٹس ہمارے CO2 کو لیتا ہے، سائیکولوجیکلی وہ نگیٹیوٹی کو لیتا ہے، وہ اپنے اندر سنتھیسس کرتا ہے اور بدلے میں آپ کو ایک پازیٹیو آئٹم دیتا ہے، یعنی آکسیجن۔ آپ گائے کو دیکھیے، گائے کو آپ گھاس دیتے ہیں، اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے بدلے میں آپ کو دودھ دے دیتی ہے۔ ٹھیک ہمیں یہی کام کرنا ہے۔ اس دنیا کو خالق کائنات نے اس ڈھنگ سے بنایا ہے کہ یہاں نگیٹیوٹی کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا اس فلسفے میں کبھی مت جیجیے گا جو فلسفہ کسی زمانے میں آئیڈیلسٹ فلاسفرس نے دیے تھے، مثلا ایرسٹوٹل وغیرہ نے، کہ ہم اسی ورلڈ کو آئیڈیل بنائیں گے۔ دس ورلڈ ڈزنٹ مین ٹو بی آئیڈیل۔ آئیڈیل اسٹیٹ، آئیڈیل ورلڈ ہمیں پیراڈائز میں ملے گا۔ یہ دنیا اسی طرح امپرفیکٹ رہے گی، یہاں ہمیشہ نگیٹیوٹی رہے گی۔ جو چیز ہمیں جاننا ہے کہ ہاؤ ٹو کنورٹ نگیٹیوٹی انٹو پازیٹیوٹی، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نگیٹو ایکسپیرینس آپ کو ہو، آپ اس کو آخرت سے کنیکٹ کیجئے اور اس کو پازیٹیو آئٹم میں کنورٹ کر دیجیے۔ کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ اپنے دل میں کہیے اے رب العالمین میں نے اس کو معاف کیا اس لیے تاکہ تو مجھے آخرت میں اس کا بدل دے دے۔ کسی نے آپ کے خلاف امانت میں خیانت کر دی، آپ اس کو چھوڑ دیجیے اور کہیے کہ اے رب العالمین میں نے اس کو چھوڑا تاکہ تو آخرت میں اس کو کمپنسیٹ کرے۔ اس طرح اپنے مائنڈ کو آپ ریگولیٹ کیجیے۔ اس سلسلے میں جو نیکسٹ اسٹیپ ہے، فورتھ اسٹیپ، وہ یہ ہے کہ جب بھی نگیٹو ماحول میں اپنے آپ کو آپ پائیے تو آپ کچھ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ اپنی زبان سے نکالیے۔ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ، مثلا قرآن کی آیت پڑھ لیجیے الحمدللہ رب العالمین، دی موسٹ پازیٹیو ورڈس اور اسٹیٹمنٹ۔ کوئی آدمی الحمدللہ رب العالمین کی کیفیت میں کب ہوگا؟ جب وہ نگیٹیوٹی کے باوجود پازیٹیو رہے، ورنہ اگر وہ نگیٹیوٹی کی حالت میں نگیٹیوٹی میں مبتلا ہو جائے تو کبھی وہ الحمدللہ کی کیفیت میں ہوگا اور کبھی کیفیت میں نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تو چاہتا ہے کہ مومنین ہمیشہ الحمدللہ کی کیفیت میں ہو۔ تو قرآن سے یا خود اپنی سوچ سے آپ کچھ کلمات کو نکالیں اور پھر اس کو اپنی زبان سے ریپیٹ کریں۔ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ عادت بنائیں کہ آپ پازیٹیو آئٹمس کو اپنے مطالعے میں لائیں، کتابوں کو پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں۔ جب آپ اپنے آپ کو نگیٹو پائیں کہ میں نگیٹو ہوں، غصہ ہے، انتقام کا جذبہ ہے، اس وقت آپ ان میں سے کسی چیز کو اٹھا لیں، کوئی سیلف ہیلپ بک نکال لیں، آپ مطالعہ کریں۔ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے آپس میں بات چیت کرنے میں انداز سافٹ رکھیے، یعنی سافٹ ٹون میں بات کرنا۔ آپ دیکھیں گے، آپ ایک ہفتہ ایسا کیجئے کہ کسی سے جب بات چیت کیجئے تو بلند آواز میں کیجئے، ہاں بولو کیا بات ہے، ہاں ہلو، میں نے تو کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، تم بار بار کیوں کال کرتے ہو مجھے۔ کچھ اس طرح سے ایک ہفتہ بات چیت کیجئے، اور ایک ہفتہ آپ ایسا کیجئے، ہاں ہلو جی میں نے تو کہا تھا کہ میں آؤں گا لیکن میں نہیں آ پاؤں گا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔
آپ اس کے بعد دونوں کے بعد 1 ہفتہ گزارنے کے بعد اپنے اندر رزلٹ دیکھیے کہ آپ کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوگی. آپ یہ پائیں گے کہ جب آپ خاموش انداز میں گفتگو کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک پیسفل ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتا ہے، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرتا ہے اس وقت بھی جس وقت آپ کو کوئی گالی دے. لہٰذا آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سنت رسول میں ایک سنت یہ ہے کہ آپ جب بولتے تھے تو اس طرح بولتے تھے کہ آپ کے الفاظ کو لوگ گن سکتے تھے. یہ تو ہم جیسے ناکارہ قسم کے مقررین ہیں جو پرووکیٹو انداز میں بات کرتے ہیں، چلاتے ہیں اور اس طرح بولتے ہیں کہ ہماری باتوں کو کوئی سمجھ بھی نہ سکے. جہاں تک سنت رسول ہے وہ تو یہی ہے کہ اس طرح بات چیت کی جائے کہ آدمی ایک ایک ورڈ کو سننے والا کاؤنٹ کر دے. یہ وہی چیز ہے. اس طرح کون بات کرے گا جو بہت ہی سافٹ انداز میں، سافٹ لہجہ میں بات کرے گا. اس سلسلے میں ایک اہم اسٹیپ یہ ہے کہ اپنے آپ کو جب کوئی بات نہ ہو بلا وجہ بولنے کی عادت کو ختم کروائیے، یعنی خاموشی کو مینٹین کیجیے. سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے اور پیغمبرانہ تعلیمات میں سے اہم ترین تعلیم یہ بھی ہے کہ خاموش رہنا سیکھو. لہذا حدیث رسول من سمتا نجات، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. ظاہر ہے آپ اسلامی تعلیمات کو جاننے والے لوگ ہیں، خالص خاموشی سے کوئی نجات نہیں پا سکتا. یہ کون والی نجات ہے؟ پریشانی سے، ڈسٹربنس سے، ٹینشن سے وہ نجات پائے گا. تھامس کارلائل کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ سائلنس از ایلیمنٹ ان وچ گریٹ تھنگس فیشن. سائلنس از ایلیمنٹ ان وچ گریٹ تھنگس فیشن، یعنی خاموشی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس میں عظیم ترین چیزیں تشکیل پاتی ہیں. آپ غور کیجیے گا کہ آپ گپ کرتے رہیے، مسلسل بات چیت کرتے رہیے اور پھر آدھا گھنٹہ جا کر کہیں خاموشی سے بیٹھ جائیے. جیسے ہی آپ خاموشی سے بیٹھیں گے آپ کے اندر نئے نئے آئیڈیاز آنے شروع ہوں گے. آپ اپنے آپ کو پرسکون کارنر میں پائیں گے. پیغمبر اسلام ہی نہیں بلکہ تمام پیغمبروں کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کرتے تھے اور خاموش رہنے کے لیے اکثر تنہائی میں جایا کرتے تھے. لہٰذا آپ کو معلوم ہے کہ آپ تنہائی میں وقت گزار رہے تھے، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آپ کے پاس اترے تھے. اور پیغمبر اسلام نے خاموشی کے معاملے کو اور بولنے کے معاملے کو تو تھامس کارلائل سے بھی کہیں آگے بڑھا کر بتایا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر بھلی بات ہے تو بولے ورنہ چپ رہے. بھلی بات ہے تو بولے ورنہ چپ رہے. یہ دیکھیے کہ تھامس کارلائل سے بھی کہیں آگے آپ نے اس کو فیتھ کا سبجیکٹ بنا دیا. پیغمبرانہ سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ قدرت کے ماحول میں جا کر خاموشی سے بیٹھنا. ان عادتوں کو اختیار کیجیے. ماڈرن ایج میں موبائل اور ٹی وی اور ٹیکنالوجی اور لیپ ٹاپس وغیرہ آنے کے بعد لوگ نیچر اور فطرت کے ماحول سے دور ہو گئے. اپنے لیے 24 گھنٹے میں کچھ وقت نکالیے جبکہ آپ نیچر کے ماحول میں جائیے، درختوں کے بیچ میں جائیے، سمندروں کے، ندیوں کے بیچ جائیے، ندیوں کے کنارے بیٹھ جائیے خاموشی سے اور اس وقت اپنے سوچنے کے عمل کو جاری کیجیے. اور آخری بات یہ ہے کہ اپنے اندر ونڈکٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ کو کبھی ڈیولپ مت ہونے دیجیے گا، یعنی انتقامی ذہن، اس کو کبھی ڈیولپ مت ہونے دیجیے گا. اسلام کی جو سب سے اہم ترین اور اعلیٰ تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے اندر فارگیونیس کے ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کریں. جب ہم ایسا کریں گے تو اس دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق